یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 8 تک کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 کے حوالے سے، قرآن مجید کے نزول کے اہم مقاصد کیا ہیں اور اس کا پیغام کیا ہے۔ آیت نمبر 4 کے حوالے سے کفار کس طرح آپ کے سامنے اپنی مجبوری اور معذوری کا ذکر کیا کرتے تھے اور قرآن نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ آیت نمبر 8 کے حوالے سے سوال آیا ہے کہ اہل ایمان کو نہ ختم ہونے والا اجر دیا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجابا فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ حامیم نازل کیا ہوا ہے بڑے مہربان اور رحم والے رب کی طرف سے، ایک کتاب ہے جو کھول کر بیان کی گئی ہیں اس کی آیتیں عربی زبان میں سمجھ والے لوگوں کے لیے، سنانے والا ہے خوشخبری اور ڈر، لیکن دھیان میں نہیں لاتے وہ لوگ بہت سے اور وہ نہیں سنتے، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں میں غلاف ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور آپ کے بیچ میں پردہ ہے، سو آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، وحی آتی ہے مجھ پر کہ اللہ کی بندگی کی جائے جو کہ اکیلا ہے، سو سیدھے رہو اس کی طرف اور اسی سے گناہ بخشواؤ، اور خرابی ہے شریک کرنے والوں کے لیے جو نہیں دیتے زکوٰۃ اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ان کو ثواب ملنا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 4 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے اہم مقاصد کیا ہیں اور اس کا پیغام کیا ہے۔ یہ سورہ حامیم کے ساتھ شروع ہو رہی ہے اور انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے یا حامیم فصلت بھی کہا جاتا ہے۔
اور اس صورت کے ایک ناموں میں سورہ فصلت بھی آتا ہے۔ اس صورت کے پہلے مخاطب قریش ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قریش کی خصوصیت سے اظہار فرمایا ہے کہ قرآن کو تمہارے لیے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ تمہیں اس کے مضامین اور احکامات کو سمجھنے میں کوئی تکلیف اور دشواری نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا جو پیغام ہے اس کو 3 صفتوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، فصلت آیاتہ، مراد تفصیل ہے، جس کا معنی مضامین کو الگ الگ کر کے، ممتاز کر کے، تفصیل کے ساتھ بیان کر دینا ہے، خواہ وہ مختلف فصلوں میں ہو یا ایک ہی جگہ پر ہو۔ اور قرآن کریم کی آیات میں احکام، واقعات، عقائد، اہل باطل کا رد وغیرہ مختلف قسم کے مضامین کو الگ الگ بھی بیان کیا گیا ہے، اور ہر مضمون کو مثالوں سے واضح کر کے سمجھا دیا گیا ہے۔ دوسری اور تیسری صفت اور اس کا پیغام یہ ہے، یہ بتائی گئی کہ وہ بشیر اور نذیر ہے۔ جو اچھے اور نیک کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دائمی نعمتوں کی خوشخبری، اور نہ ماننے والوں کے لیے ابدی عذاب کو بتاتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں یہ کہا گیا ہے کہ کفار کس طرح آپ کے سامنے اپنی مجبوری اور معذوری کا ذکر کیا کرتے تھے، اور قرآن نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ کفار کا یہ کہنا کہ ہم مجبور اور معذور ہیں، کہ ہمارے دلوں میں پردہ ہے اور کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں حجابات ہیں، ہم کیسے آپ کی بات کو سنیں اور مانیں۔ گویا وہ اپنے آپ کو مجبور ثابت کرنا چاہتے تھے، اور قرآن نے جو ان کا ایسا حال بیان فرمایا اس میں ان کو مجبور نہیں قرار دیا، بلکہ اس کا حاصل یہ تھا کہ ان میں آیات الہی کو سننے اور سمجھنے، قبول کرنے کی پوری صلاحیت موجود تھی، مگر جب انہوں نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اس کی طرف توجہ نہیں کی اور سمجھنے کا بھی ارادہ نہیں کیا، تو گویا انہوں نے اس بات کو رد کر دیا، تو سزا کے طور پر ان پر غفلت اور جہالت مسلط کر دی گئی۔ مگر وہ بھی اس درجے میں نہیں کہ ان کے اختیار کو جو ہے وہ سلب کر لیا گیا ہو، بلکہ اب بھی اگر وہ سننے کا ارادہ کر لیں، اور وہ سننا جو دل کے کانوں کے ساتھ ہو اور وہ سمجھنا جو دل کے کانوں کے ساتھ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس صلاحیت کو دوبارہ انہیں لوٹا دیں گے اور وہ ایمان کو قبول کر سکیں گے۔ لہٰذا ان کا عذر جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا۔ آیت 8 کے حوالے سے جو سوال پیش ہوا ہے کہ اہل ایمان کو نہ ختم ہونے والا اجر دیا جائے گا، اور اس سے کیا مراد ہے، اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح کے پابند لوگوں کو آخرت میں جو اجر دیا جائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مفسرین نے اس کا مطلب یہ قرار دیا کہ جو مومن اعمال صالحہ کا عادی ہوتا ہے، اگر کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ اپنے معمولات کو پورا نہ کر سکے تو بھی اس کے عمل کا اجر ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ جو عمل اپنی تندرستی اور فرصت کے اوقات میں کیا کرتا تھا، اس کے اس عذر کی حالت میں بھی وہ اعمال بغیر کیے ہوئے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیے جائے، اور بندہ پھر اس کا اجر پھر اس سے آخرت میں ملے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہمارے لیے اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی فرصت کے اوقات میں اور حالت صحت میں ہوتے ہوئے اعمال کی پابندی کریں، اور ایسا وقت یقینی طور پر جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی بیماری ایسی مسلط ہو جائے کہ جس میں ہم اپنے اعمال کو انجام نہ دے سکیں، اور پھر اس وقت ہمارے لیے قوت ہمارے جسم میں نہ ہوگی اور ہم چاہیں گے بھی تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا فرصت کے اوقات کو اور صحت کے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العزت کے قرب اور اس کی رضا کے لیے اعمال کا پابند ہو جانا چاہیے،
اور اگر ایسی صورت ہو گئی کہ ہم پر بیماری مسلط ہو گئی تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو جو ہم نے نہیں کیے ہوں گے وہ بھی ہمارے نامہ اعمال کے اندر درج فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آیات کے حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے اطمینان کے قابل ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔